أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغربا ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 12واں رکوع. جہاں ان لوگوں پر جو مغفرت کے باوجود جہاد سے بھاگتے ہیں اللہ کی لعنت ہے، وہاں ان مجبوروں پر جو طبعی ذوف یا سواری نہ ہونے کی وجہ سے جہاد میں شریک نہ ہو سکیں اور جہاد میں شریک نہ ہونا ان پر بار گزرے، ان کو اللہ کی طرف سے رخصت ہے اور ان سے بھی بخشش اور رحم کا وعدہ ہے. اس رکوع میں 10واں پارہ ختم ہوتا ہے. رکوع میں منافقین کی حالت کا بیان جاری ہے. چونکہ اسلام کو سب سے بڑا خطرہ نفاق ہی سے تھا، اس لیے بہانہ باز اور منافقین کی حالت، ان کی پہچان، ان کی حیلہ سازی اور اس کی سزا نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ مسلمان ہر دور میں ان آیات سے عبرت لیں اور نفاق کے تصور سے ان کے دل کانپ جائے. یہ منافقین صرف اہل مدینہ میں ہی نہیں بلکہ دیہاتیوں اور سرحد نوردوں میں بھی موجود تھے، اور رسول کے پاس دیہاتیوں میں سے بہانہ ساز لوگ آئے کہ ان کو بھی رخصت مل جائے کہ شریک جنگ نہ ہو، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا وہ گھر میں بیٹھ رہے. ان قریب ان میں سے جو کافر ہیں، جو راہ حق سے منکر ہوئے، انہیں دردناک عذاب پہنچے گا. نہ تو ضعیفوں پر گناہ ہے اور نہ مریضوں پر اور نہ ان لوگوں پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں کہ وہ جہاد میں شریک نہ ہوں. ایسے لوگ جہاد کے مکلف نہیں بشرطے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ رہیں. ایسے پاک دل پاک عمل نیکوکاروں پر کسی طرح کا الزام نہیں، اور اللہ تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے.
اور نہ ان لوگوں پر جہاد کرنا لازم ہے جو آپ کے پاس آئے کہ آپ انہیں کوئی سواری عطا کریں تاکہ وہ بھی شریک سفر ہو۔ اور آپ نے فرمایا کہ بھائی میرے پاس تو خود کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ تم کو اس پر سوار کروں۔ تو ان کے دل بھر آئے، وہ لوٹ گئے، اور اس غم سے کہ ان کے پاس کچھ نہیں جسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ راہ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو آپ سے رخصت طلب کرتے ہیں حالانکہ وہ مالدار ہیں، خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ پیچھے رہ جائیں تاکہ جنگ میں شریک نہ ہونا پڑے۔ ان کی بدعمالیوں نے ان کے قلب کو مسک کر دیا، اور اللہ نے بھی ان کے دلوں پر مہر لگا دی، بس وہ کچھ نہیں جانتے، انہیں اپنے اچھے برے کا ہوش ہی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعتذرون، 10ویں پارے کے آخری میں منافقین کا ذکر تھا۔ یہ اسی بار میں رکوع کی بقیہ آیتیں ہیں جن میں منافقین کی حیلہ سازیوں کا بیان جاری ہے۔ غزوہ تبوک میں منافق بیٹھے رہ گئے اور طرح طرح کے بہانے کیے۔ تبوک سے واپسی پر بھی جب مسلمان واپس ہوئے تو اللہ نے اپنے رسول کو باخبر کر دیا کہ منافق پھر بہانے بنائیں گے اور غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے پر طرح طرح کی مجبوریوں کا اظہار کریں گے تاکہ ان کو آپ معذوری سمجھیں۔ یہ سب ان کا فریب ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 آدمیوں کو ہٹا دیا اور فرمایا کہ تم منافق ہو، اذیت نہ پہنچاؤ، تمہاری آئندہ زندگی تمہارے اعمال سے جانچی جائے گی۔ مسلمانوں، جب تم تبوک سے ان کے پاس واپس ہوگے تو تم سے یہ منافق طرح طرح کے عذر پیش کریں گے۔ اے رسول، آپ فرما دیجیے گا کہ بہانے مت بناؤ، ہم مسلمان ہرگز تمہاری بات نہ مانیں گے، بے شک تمہارے حالات سے اللہ نے ہم کو باخبر کر دیا، اور ابھی اللہ اور اس کا رسول تمہارے اعمال کو اور بھی دیکھ لیں گے، یعنی تمہارے آئندہ عمل بھی اس بات کو ثابت کر دیں گے کہ تم منافق ہو، حیلہ ساز ہو، تم ہرگز اللہ اور رسول کے ساتھ نہیں۔ پھر بالآخر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے وحدہ لا شریک کی طرف واپس کیے جاؤ گے، حشر میں اس کے روبرو پیش ہوگے تو وہ تم کو بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہتے تھے۔ اور اے مسلمانوں، جب تم تبوک سے ان کے پاس واپس ہوگے تو یہ منافق تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، بس تم ان سے درگزر کرو، وہ قابل اعتنا نہیں، بے شک وہ لوگ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، یہ بدلہ ہے ان کاموں کا جو وہ کرتے رہے۔ وہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں بھی کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ ان نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ یہ دیہاتی گنوار لوگ اپنے کفر اور اپنے وفاق میں بہت سخت واقع ہوئے ہیں، اور اس لائق ہے کہ جو احکام اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ان سے واقف ہی نہ ہو، یہ دین کی لطافتوں کو کیا سمجھے۔ اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے کہ انہیں توفیق ہدایت کیوں نہیں ملے گی، اور ان کے اس نفاق کے باوجود دین کے ستون کیوں کر مضبوط ہوں گے۔ اور ان منافق دیہاتیوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں، اور تم مسلمانوں پر زمانے کی گردش کے منتظر رہتے ہیں۔ در حقیقت بری گردش تو انہی پر آنے والی ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، ان کی بد دعا سن رہا ہے اور جانتا ہے کہ کون عزت اور کامیابی کا اہل ہے اور کون ذلت اور رسوائی کا مستحق ہے۔ اور دیہاتیوں میں سے بعض وہ ہیں کہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے خرچ کرنے کو، اپنی خیرات کو اللہ کے قرب اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں، سو بے شک وہ خرچ کرنا ان کے لیے قرب ہی کا موجب ہے۔ ان قریب اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یعنی رسول کی دعاؤں میں انہیں شامل کر دے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.
وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله أعمالكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 13واں رکوع. یہ رحمت میں داخل ہونا ان دعاؤں کا صدقہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگی جاتی ہیں. اللہ جن سے راضی ہو گیا ان کی خوشی کو اپنی خوشی بنا لیتا ہے، اس لیے کہ مومنوں نے اللہ کی خوشی کو اپنی خوشی بنا لیا ہے. انہی کے لیے سرفرازیاں ہیں. دنیا میں نور ہدایت انہی کے لیے ہے اور آخرت کی نعمتوں سے یہی مالا مال ہے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جو اپنے نفاق پر قائم ہے اس نے اپنی آخرت کی کھیتی اجاڑ دی. جس نے توبہ کر لی وہ رحمت میں داخل کر دیا گیا. اللہ کو بندے کی توبہ بہت پسند ہے. شرط یہی ہے کہ توبہ کے بعد عمل میں نفاق نہ ہو، عمل کی بنیاد پرہیزگاری اور خوف خدا پر ہو. جو عمل اس معیار سے گر گیا ٹھکرا دیا گیا، خواہ مسجد ہی کیوں نہ بنائی گئی. اور مہاجرین اور انصار میں سب سے پہلے سبقت لے جانے والے صحابہ کرام جو سب سے پہلے دین کی حمایت میں کھڑے ہوئے، ہجرت کی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا خیر مقدم کیا، اور جو ان سبقت لے جانے والوں کے نقش قدم پر خوبی کے ساتھ چلے، جو ان کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے. اور اللہ نے ان کے واسطے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. یہ رضائے الہی کے باغ ہیں جو رحمت الہی سے سرسبز و شاداب ہیں. ان میں وہ ہمیشہ رہا کریں گے. یہی بڑی کامیابی ہے. دامن رحمت الہی میں پناہ لینے والوں کا مقصد حصول رضائے الہی ہوتا ہے جو ان کو حاصل ہو گیا، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اور مسلمانوں، تمہارے گرد و پیش کے بعض دیہاتی منافق ہیں اور بعض مدینے والے بھی نفاق پر اڑے ہیں. آپ انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں. ہم ان کو 2 بار عذاب دیں گے، ایک بار دنیا میں، ایک بار قبر میں. پھر وہ بڑے سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، یعنی دوزخ کے سب سے نیچے حصے میں پھینکے جائیں گے. اور بعض لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا، انہوں نے نیک و بد عمل ملا جلا دیے. یہ وہی مسلمان تھے جو جنگ تبوک میں کسل کی وجہ سے نہ گئے، لیکن اب ان کو سخت ندامت تھی اور توبہ کر رہے تھے. قریب ہے کہ اللہ انہیں معاف فرمائے. اللہ تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے. جب ان لوگوں کو اللہ نے معاف فرما دیا اور رسول نے بھی معاف فرمایا تو یہ کچھ صدقہ لے کر آئے کہ صدقہ انسان کو پاک کرتا اور بابرکت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے قبول کر لیا جائے.
آپ ان کے مال میں سے صدقہ لے لیں کہ اس سے آپ ان کے ظاہر و باطن کو پاک اور صاف فرمائیں اور ان کے لیے دعا فرمائیں، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے اور وہی صدقات کو قبول فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ اپنے بندوں کی طرف بہت رجوع ہونے والا اور مہربان ہے۔ وہ ان کی ہر طرح کی عبادات جو اس کے لیے ہوں قبول فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے۔ اور آپ فرما دیجئے کہ توبہ و صدقات وغیرہ سے تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن اللہ دیکھے گا کہ تم نے توبہ کے بعد کیسے عمل کیے۔ تم عمل کیے جاؤ، پھر تمہارے عمل کو اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سبھی دیکھ لیں گے، اور تم جلدی اس کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو چھپے اور کھلے کا جاننے والا ہے، پھر وہ تم کو جو کچھ تم کیا کرتے ہو بتا دے گا۔ اس سے کوئی راز نہیں، وہ عمل کو بھی دیکھتا ہے اور نیت کو بھی جانتا ہے۔ اور دوسرے لوگ یعنی جنگ تبوک میں شریک نہ ہونے والے لوگوں میں چند ایسے بھی تھے کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے صاف صاف بات کہہ دی، نہ انہوں نے اپنے پر سختیاں کی اور نہ ہیلے تراشے۔ ان کے متعلق حکم ہوا کہ ان کا معاملہ خدا کے حکم پر موقوف ہے، خواہ انہیں عذاب دے خواہ انہیں معاف فرما دے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس کا سزا دینا یا معاف فرمانا دونوں علم و حکمت پر مبنی ہوں گے۔ گزشتہ آیات میں دو طرح کے مسلمانوں کا ذکر تھا، ایک وہ جو جنگ میں شریک نہ ہوئے، اپنے کو ایذائیں دیں اور توبہ کی، اللہ نے انہیں معاف فرمایا۔ دوسرے وہ جنہوں نے صاف صاف اپنے گناہ کا اقرار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر لیا اور اپنے کو کوئی اذیت نہ دی، ان کا معاملہ اللہ نے ملتوی رکھا۔ اب آئندہ آیات میں منافقوں کی ایک اور حیلہ سازی کا ذکر آ رہا ہے۔ ہجرت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے قبل قباء میں مختصر قیام فرمایا اور مسجد قباء کی بنیاد ڈالی، جس کی تعمیر بڑی عظمت و اہمیت کی حامل ہوئی۔ منافقین نے اس کے قریب ایک اور مسجد کی تشکیل کی کہ وہاں مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوں اور ان میں نفاق ڈالا جائے۔ اللہ نے ان کے اس فعل کی مذمت فرمائی۔ اور جن لوگوں نے ایک مسجد مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کے لیے اور کفر پھیلانے کی غرض سے اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے بنائی، اور ان لوگوں کو پناہ دینے کے لیے جو اللہ اور رسول سے پہلے ہی لڑ چکے ہیں، اور اے رسول وہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو اسلام کی بھلائی ہی چاہی تھی، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ آپ اس عمارت میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں۔ البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد اول دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی، وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، وہاں تشریف لے جائیں یا نماز پڑھیں۔ اس مسجد میں ایسے لوگ آتے ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بھلا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خوف خدا اور اس کی رضامندی پر رکھی ہو، وہ بہتر ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھائی کے کنارے پر رکھی جو گرنے ہی کو ہے، پھر وہ عمارت اس کو آتش دوزخ میں لے گئی، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ عمارت جو انہوں نے یعنی منافقین نے بنائی، ان کے دلوں میں برابر کھٹکتی رہے گی، ان کا ضمیر ان کو ملامت کرتا رہے گا، سوائے اس کے کہ ان کے دل ہی پاش پاش ہو جائیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اوپر کی آیات میں منافقین کی اس سازش کی طرف اشارہ ہے جو انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی خاطر کی۔ مسجد قباء کے نزدیک ایک راہب خزرجی کی تحریک پر انہوں نے ایک عمارت مسجد کے نام سے بنا لی، جس کو اللہ تعالیٰ نے مسجد درار کا نام دیا۔ درار کے معنی تکلیف پہنچانے کے ہیں۔ اس کا منشا یہ تھا کہ جو لوگ اسلام کی بہکونی کر رہے ہیں ان کو پناہ دی جائے اور بھولے بھالے مسلمانوں کو بہکایا جائے۔ اس کی بنیاد نفاق، کفر، عداوت اسلام پر قائم کی گئی۔ جب یہ مسجد تیار ہو گئی تو چند منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے خواہش ظاہر کی کہ وہاں نماز پڑھیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت ہم غزوہ تبوک پر جا رہے ہیں، واپسی پر انشاءاللہ نماز پڑھیں گے۔ جب واپس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس مسجد کی حقیقت سے باخبر کر دیا۔ آپ نے حکم دیا کہ آپ کے وہاں پہنچنے سے پہلے وہ ڈھا دی جائے اور جلا دی جائے۔ اس حکم کی تعمیل ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون
وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان لنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 14واں رکوع. اب اللہ تعالیٰ نیک بندوں کا ذکر فرماتا ہے، ان مومنین کا جن سے ایک مخصوص سودا کیا ہے، اور سودا بھی عجیب و غریب ہے. اللہ تعالیٰ نے خود ہی مومنوں کو جان و مال سے نوازا، خود ہی اس کو ان سے جنت کے عوض مول لے رہا ہے. ایک وعدے پر معاملہ ہو گیا، ادھر سے عہد کہ ہم تیرے ہیں، تیرے رسول کے حکم پر چلیں گے، ان کے ہو کر رہیں گے. ادھر سے یہ انعام کہ بس تمہارے اس عہد پر بات پکی ہو گئی. جنت کی وہ نعمتیں جن کا نہ کوئی تصور کر سکتا ہے، نہ اندازہ کیا جا سکتا ہے، تمہارے لیے ہو گئی. یہ اللہ کا رہتی دنیا تک مسلمانوں سے وعدہ ہے. یہ وعدہ کن لوگوں سے کیا گیا، ان کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں. لیکن اس جماعت کو بھی یہ حکم نہیں کہ مشرک جو اللہ کا باغی ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرے. باقی سب کے لیے وہ رؤوف و رحیم ہے. البتہ اگر موت سے پہلے وہ بھی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ تواب و رحیم ہے، یہاں بھی معاف کرے گا اور آخرت میں بھی نوازے گا. بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے. یہ مومنین اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، پھر مارتے بھی ہیں اور شہید بھی ہوتے ہیں. یہ اللہ کا پختہ وعدہ مومنین سے ہو چکا ہے، اور وعدہ بھی تحریری جو توریت اور انجیل اور قرآن میں ہے. اور اللہ سے بڑھ کر کون وعدے کا پکا صادق القول ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں، ہرگز نہیں. بس اے مومنو، اس سودے پر جو تم نے اس سے کیا ہے خوشیاں مناؤ. اور ہر چند یہ جنت اس وقت نظر نہیں آتی، لیکن بڑی کامیابی یہی ہے، دائمی مسرت اور دامن رحمت میں جگہ پا. اب ان مومنین کے صفات بیان کیے جا رہے ہیں. توبہ کرنے والے، عابد، حامد، سائح، راکع، ساجد، عامر، ناہی، حافظ. غرض روزانہ کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ان 9 صفات سے مزین، اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے مستعد. یہ مومنین توبہ کرنے والے، بندگی کرنے والے، شکر کرنے والے، بے تعلق رہنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک بات کا حکم کرنے والے اور بری بات سے منع کرنے والے، اور ان حدود شریعت کی جو اللہ نے قائم کی ہیں حفاظت کرنے والے ہیں. اور رسول آپ ان ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، آپ کا رب ان سے راضی ہے. دنیا میں آپ کی محبت ان کا انعام، آخرت میں اس محبت کا انعام رضائے الہی اور دیدار.
نبی کے لیے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں یعنی آپ کی امت کے لیے یہ جائز نہیں کہ مشرکوں کے لیے اللہ سے بخشش مانگے، اگرچہ وہ مشرکین قرابت والے ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر کھل جائے کہ وہ مشرکین دوزخی ہیں۔ رہی یہ غلط فہمی کہ حضرت ابراہیم نے بھی تو اپنے باپ کے لیے دعا کی تھی، وہ معاملہ اور تھا، اور ابراہیم کا اپنے باپ کے واسطے بخشش طلب کرنا تو وہ ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے۔ پھر جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم بہت نرم دل، بہت گریہ وزاری کرنے والے اور بہت بردبار ہیں۔ رہا جو لوگ اس سے قبل مشرکین کے لیے دعا کر چکے یا کسی حکم سے واقف ہونے سے قبل ان سے اس کی خلاف ورزی ہوئی تو اس پر مواخذہ نہیں ہوتا، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک ان پر ظاہر نہ کر دے کہ ان کو کن چیزوں یا باتوں سے بچنا چاہیے۔ بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ کس نے لا علمی سے غلطی کی اور کس نے نافرمانی کی۔ بے شک آسمانوں اور زمین پر اللہ ہی کی حکومت ہے، وہی جلاتا اور وہی مارتا ہے، وہ تمہارا اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں۔ بے شک اللہ نے پیغمبر پر اور ان مہاجرین پر اور انصار پر بڑا فضل کیا جو غزوہ تبوک میں مشکل کے وقت نبی کے ساتھ رہے۔ ہر چند کے قریب تھا کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل پھر جائیں، لیکن وہ یعنی اللہ ان کی طرف مہربانی کے ساتھ رجوع ہوا۔ بے شک وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ غزوہ تبوک میں گرمی کی شدت، بے سر و سامانی زبردست فوج کے مقابلے کے باعث بعض مسلمانوں کی ہمت پست تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق جہاد کے ساتھ ہمت بھی عطا فرمائی اور اپنے فضل و کرم سے ان کے ارادے مضبوط کیے، اور دوبارہ جب ان کے قدم ڈگمگا گئے انہیں سنبھالا۔ یہ اللہ ہی کی مدد تھی کہ مسلمانوں کو کامیابی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ان 3 آدمیوں پر یعنی کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ اور عرارہ ابن ربیع پر اپنا فضل فرمایا، جو غزوہ تبوک میں محض سہل انگاری کی وجہ سے شریک نہ ہوئے تھے۔ وہ مسلمان تھے اور منافق بھی نہ تھے۔ نبی اکرم کی تبوک سے واپسی پر چند مسلمانوں نے جو شریک نہ ہوئے تھے اپنے کو مسجد کے ستونوں سے باندھ لیا تھا کہ جب تک رسول اللہ معاف نہ فرمائیں گے وہ اپنے کو نہ کھولیں گے۔ ان کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی، لیکن ان 3 آدمیوں نے نہ بہانے کیے، نہ بعض صحابہ کی طرح اپنے کو ستونوں سے باندھا، بلکہ صاف صاف بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دی۔ ان کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا، یہاں تک کہ 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ 50 دن جس طرح ان پر گزرے وہی جانتے ہوں گے۔ ان کے لیے یہ سزا بھی کافی تھی، یہ بھی اس کا فضل تھا کہ انہیں معاف کیا۔ اور اسی طرح ان 3 شخصوں پر جن کا معاملہ ملتوی رکھا گیا تھا توجہ فرمائی، یہاں تک کہ ان پر زمین باوجود کشادگی کے تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی خود ان پر بوجھ بن گئیں، زندگی دوبھر ہو گئی، اور انہوں نے خوب جان لیا کہ اللہ سے خود اس کے سوا کہیں پناہ نہیں مل سکتی۔ پھر اللہ ان پر رحمت سے رجوع ہوا، ان کو بھی رجوع اللہ کی سعادت بخشی تاکہ وہ بھی توبہ کریں۔ بے شک اللہ ہی توبہ قبول فرمانے والا اور مہربان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15واں رکوع۔ مسلمانوں، تم نے دیکھا کہ اگر یہ 3 آدمی صداقت سے کام نہ لیتے تو یہ منافقوں میں ہو جاتے۔ ان کے سچ بولنے سے اللہ نے ان کی سن لی۔ تم بھی پرہیزگار بنو اور صداقت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ کبھی رسول کی مدد میں کسی سے پیچھے نہ رہو۔ اللہ نے تمہاری جان و مال کو جنت اور اپنی رضا کے عوض خرید لیا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا کوئی عمل اس کے راہ میں ایسا نہیں جس کا کثیر بدلہ تمہارے لیے نہ لکھا جاتا ہو؟ ہاں، جہاد میں بھی ایک تنظیم ہے، ہر قبیلے کے چند لوگ ساتھ ہونے چاہیے۔ اس تنظیم کا پاس ضروری ہے، یہ بھی حکم الہی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اس کی مرضی پر چلو اور اہل صدق کے ساتھ رہا کرو۔ اہل مدینہ اور ان کے گرد کے دیہات کے لوگوں کو یہ نہ چاہیے کہ رسول اللہ کے ساتھ ہونے سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے عزیز سمجھیں۔ یہ اس لیے کہ انہیں یعنی مجاہدین کو جب بھی اللہ کی راہ میں پیاس لگتی ہے اور محنت کی سختی اور بھوک کی تکلیف پہنچتی ہے، یا ایسی جگہ ان کا قدم اٹھتا ہے کہ کافروں کو غصہ آئے یا دشمنوں سے کوئی چیز جھپٹتے ہیں، تو ہر بات پر، ہر فعل پر ان کے لیے ایک نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ جب قدم قدم اور بات بات پر نیکیوں کا یہ ذخیرہ ملے تو سوچو کہ جان چرانا کیسی محرومی ہوگا۔ اور یاد رکھو کہ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا حق ضائع نہیں کرتا۔ اور مجاہدین اسی طرح جو کم یا زیادہ خرچ کرتے ہیں یا کوئی میدان طے کرتے ہیں تو یہ سب ان کے لیے نیک اعمال کے ساتھ لکھ لیا جاتا ہے، تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہتر بدلہ دے، جو کچھ کیا اس سے کہیں زیادہ انعام فرمائے۔ جہاد کی فضیلت کے ساتھ جہاد کی ایک تنظیم بھی ہے جس کی طرف مسلمانوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو نہ چاہیے کہ جہاد کے لیے سب کے سب نکل کھڑے ہوں۔ ایسا کیوں نہ کیا کہ ہر فرقے میں سے ایک جماعت نکلی ہوتی جو جہاد کرتی اور باقی دوسری ضروریات میں مشغول ہوتی۔ اس طرح جو جماعت آپ کے ساتھ ہوتی وہ آپ کی صحبت میں علوم و فیوز سے مستفید ہوتی، تاکہ وہ دین کے علم کی فہم پیدا کرتی، اور جب ان کی طرف واپس جاتی تو اپنی قوم کو اعمال بد کے نتائج سے ڈراتی، تاکہ وہ بھی جن باتوں سے احتیاط اور پرہیز کی ضرورت ہے ان سے بچتے رہیں اور اصلاح قوم میں معاون ہوتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين۔ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون۔ أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 16واں رکوع۔ یہ سورہ تمام تر جہاد، اس کے فضائل، قواعد و ضوابط پر مشتمل تھا۔ مرکزی تصور یہ رہا
کہ اسلام کا احترام، اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت دلوں میں بیٹھ جائے۔ آخری رکوع مقصد کو اجمالی طور پر بیان کرنے، مسلمانوں کو جہاد جاری رکھنے، کفر پر غلبہ پانے اور پرہیزگاری کو بہرحال پیش نظر رکھنے پر زور دیتا ہے۔ بتاتا ہے کہ اللہ کا کلام کس طرح مومن کے فروغ ایمان کا باعث اور کافر و منافق کے قلب پر بار گراں کا موجب بنتا ہے۔ اور پھر رسالت کی فہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کے مقام، ان کی کیفیت، امت سے محبت اور آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اسماء خاص رؤوف و رحیم سے یاد فرماتا ہے۔ اس کے بعد بھی جو اس پرتوے رحمت سے منہ موڑیں تو پھر فرماتا ہے آپ کے لیے آپ کا رب کافی ہے۔ اور اس آیت پر رکوع ختم ہوتا ہے جس کا حضوری کے ساتھ ورد حصول عرفان کا ضامن ہے۔ اے ایمان والو، ان کافروں سے جو تمہارے نزدیک ہیں جہاد کرو۔ جب مسلمانوں کی یہ جماعت اپنے نزدیک کے کافروں سے جہاد کرے گی تو حلقہ جہاد وسیع ہوتا جائے گا، اور تمہارا جہاد اس انداز کا ہونا چاہیے کہ ان کو تمہاری سختی معلوم ہو، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ جہاد میں خوف خدا اور حدود شریعت کا پاس ضروری ہے تاکہ اللہ کی مدد شامل حال رہے۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافق مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو بڑھا دیا۔ انہوں نے تو یہ شرارتاً کہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پھر جو ایمان لانے والے ہیں تو اس نے ان کا ایمان اور بڑھا دیا، اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ ان کے لیے بشارتیں ہیں۔ اور جن کے دلوں میں کفر و نفاق کی بیماری ہے، سو اس صورت نے ان کی خباثت نفس پر اور گندگی بڑھا دی اور مدت دم تک وہ کافر ہی رہے۔ جب کسی صورت سے ان کو اپنے عیب کا حال اور اس کی سزا کا علم ہوا تو ان کے نفاق یا کفر میں اور سختی آ گئی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس سے توبہ کرتے، لیکن اپنی بدعمالیوں سے یہ استعداد ہی کھو بیٹھے۔ کیا یہ منافق یا کافر یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہر سال ایک یا دو بار آزمائے جاتے ہیں، کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں؟ منافقوں کا یہ حال ہے کہ مسجد نبوی میں آتے ہیں، کوئی سورہ، کوئی آیت نازل ہوتی ہے، وہ سنتے ہیں تو دین سے محبت پیدا ہونے کے بجائے اس سے تنفر پیدا ہوتا ہے۔ وہ مجلس سے اٹھتے وقت دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ کہیں کوئی مسلمان انہیں دیکھ تو نہیں رہا ہے۔ اس جہل کی وجہ سے وہ ایمان و عرفان سے محروم رہتے ہیں۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو منافق ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، گویا نظر نظر میں پوچھتے ہیں کیا تم کو کوئی مسلمان دیکھ رہا ہے؟ پھر چل دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کے پاس سے اٹھنا نہیں، یہ ایمان و عرفان سے محرومی و مہجوری ہے۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے اس لیے کہ یہ لوگ سمجھ سے کام ہی نہیں لیتے۔ مومنوں، مسلمانوں، گناہ گاروں، سنو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، کیا ہیں؟ اللہ کی محبت اور شفقت کا پیغام، خلق عظیم کا پیکر، امت کے لیے سر تاپا رحمت، مسلمانوں کی تکلیف آپ پر بار، ان کے لیے اللہ سے خیر کے لیے ہر وقت دست بدعا، شفقت اور رحمت الہی کا پرتو رؤوف و رحیم ہے۔ اے مسلمانوں، بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے شریف تر پاک نفوس میں سے ایک رسول آئے ہیں۔ تم ان کے اخلاق، اطوار، دیانت، امان سے واقف ہو، لیکن اس عبدہ و رسولہ کی قلبی کیفیت بھی جانتے ہو۔ سنو، جو تکلیف تم کو پہنچتی ہے وہ تم سے زیادہ ان کے قلب اطہر پر گراں گزرتی ہے، اور تمہارے لیے تو وہ رحمت و خیر کی فراوانی کے طالب رہتے ہیں، اور مومنوں کے حق میں تو نہایت شفیق و مہربان ہے۔ آپ کی رسالت پر ایمان، آپ پر نظر رکھنے والوں کے لیے تو رؤوف و رحیم ہے، فیضان معرفت سے ان کے قلوب منور سے منور تر کرتے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بھی اگر یہ لوگ روگردانی کریں، آپ کا حکم نہ مانیں، آپ کو نہ سمجھیں، آپ کی قدر نہ کریں، تو آپ فرما دیجئے کہ میرے لیے تو اللہ کافی ہے۔ میں اللہ کے بندوں سے اللہ ہی کے لیے محبت کرتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ کارخانہ عالم میں جو ہوتا ہے سب اس کے حکم سے ہوتا ہے، وہ عظیم الشان قدرت و حکمت والا ہے۔ اس کے تخت سلطنت کے جلال و جمال کا کیا کہنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
بحمد اللہ دوسری منزل کا ترجمہ ختم ہوا۔ یکشنبہ 6 دسمبر سن 1964 عیسوی۔ آج 26 ربیع الثانی سن 1387 ہجری مطابق 2 اگست سن 1967 عیسوی بروز چہارشنبہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف و رحیم میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی۔ مدینہ منورہ حرم شریف بین المنبر والروضۃ المکرمہ۔